اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم یقیناً تمہارے پاس آ چکی عبرت کی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے، یعنی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی دیکھے گا تو اپنے فائدے کے لیے، یعنی جس نے بھی ان نشانیوں پر غور کیا ہے تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جس نے آنکھیں بند کر لیں تو اپنے نقصان کے لیے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہاری حفاظت پر مقرر نہیں ہوں۔ یعنی یہ سورہ مبارکہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے۔ عرصہ دراز تقریباً 11-12 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ لوگ مختلف نشانیوں کے اور بار بار کی مثالیں اور تفصیل کے باوجود وہ ایک تو ایمان نہیں لا رہے تھے اور دوسرا مخالفت ان کی بڑھتی جا رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرتے ہو، فائدہ اٹھاتے ہو، راہ راست پاتے ہو یا آنکھیں بند کر لیتے ہو۔ میں بہرحال تمہاری حفاظت پر مقرر نہیں ہوں کہ میں تمہیں ہر حال میں محفوظ کر سکوں، چاہے تم جو مرضی کرتے رہو۔ تمہارا عقیدہ اور تمہارا ایمان جو ہے وہ تمہارے اپنے ہی اختیار میں ہے، چاہو تو صحیح کر لو، چاہو تو بگاڑ لو۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم آیتیں بدل بدل کر لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 30 سپارے ہیں، کافی بڑا ماشاءاللہ قرآن پاک ہے، کتاب ہدایت ہے۔ بات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف پرائے میں اور مختلف انداز میں پیش کیا ہے۔ مقصد یہی ہے ہر جگہ پہ کہ تم اللہ کے بندے ہو، اس کے غلام ہو، اور زندگی تم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے اور اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ چاہے تم انفرادی فیصلے کرو یا اجتماعی فیصلے کرو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے، اور تم جو بھی کرو گے اس کا حساب تمہیں قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ یہ ایک مین نقطہ ہے اس پوری دعوت کا، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے آیتیں بدل بدل کر سمجھایا ہے۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ کہتے رہیں کہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے، یعنی جو لوگ ایمان نہیں لانے والے وہ یہی کہیں گے کہ آپ یہ کسی سے سیکھ رہے ہیں باتیں اور وہی ہمیں بتا رہے ہیں۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اسے جاننے والوں کے لیے واضح کرتے رہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ آسان ہو جاتا ہے مختلف مثالوں سے ان کو سمجھانا۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو وحی بھیجی گئی ہے اس کی پیروی کرتے رہیے۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون ایمان لے کے آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا، کون کیا کر رہا ہے، آپ کی بات مان رہے ہیں نہیں مان رہے۔ آپ کو اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، آپ کو صرف اپنی ذات کی فکر ہونی چاہیے کہ جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر عمل کرتے جائیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی یہ مین دعوت کا پوائنٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور آپ اسی کے اوپر عمل کیے جائیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور جو شرک کرنے والوں ہیں ان سے آپ اعراض کیجئے، ان سے دور رہیے، ان کے شرک میں آپ نے شامل نہیں ہونا۔ وہ کرتے رہیں، وہ اپنا حساب خود دیں گے، آپ انہیں دعوت دے سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، آپ نے ان کا حصہ نہیں بننا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ساری دنیا ہدایت کے راستے پر آتی، اللہ چاہتا تو کوئی بھی شخص جھوٹ نہ بولتا، کوئی برائی نہ کرتا،
دنیا میں قتل اور خون ریزی نہ ہوتی، چوری ڈکیٹی نہ ہوتی، کوئی بھی برائی نہ ہوتی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہی سب کو اس راہ راست پر ڈال دیتا تو پھر امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اچھے اور برے راستے دکھائے ہیں، ان کے ذہنوں کو سمجھایا ہے، تمیز دی ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، پھر ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہیں تو صحیح راستے پر چلیں، چاہیں تو غلط راستے پر چلیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں چیز ودیعت کر دی ہے، کوئی کسی انسان کو سمجھائے یا نہ سمجھائے، ہر شخص کو پتہ ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ آپ دنیا کے جس حصے میں چلے جائیں، جس مرضی مسلک، مذہب اور علاقے کے بندے سے پوچھ لیں کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے تو وہ کہے گا غلط بات ہے، غلط ہے یہ۔ سچ بولنا کیسا ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے۔ آپ اس سے پوچھیں کہ قتل کرنا کیسا ہے وہ کہے گا نہیں غلط بات ہے، اور آپ اس سے پوچھیں کہ چوری ڈکیٹی کیسا ہے وہ کہے گا غلط بات ہے۔ یعنی جو غلط ہے وہ ہر بندہ کہے گا کہ غلط ہے، اور یہی اسلام کہتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان کی حفاظت کرنے والا نہیں بنایا کہ آپ ہر حال میں ان کو ہٹا کے چھوڑیں، جو مرضی ہو جائے، نہیں، بس آپ کا کام دعوت دینا ہے، سمجھانا ہے، جس نے سمجھنا ہے وہ آ جائے گا، جس نے نہیں سمجھنا وہ نہیں آئے گا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے وکیل نہیں ہیں کہ آپ ان کا کیس ہر جگہ لڑتے پھریں، ان کی طرف سے جو ہے وہ آپ پیش ہوتے پھریں اور ان کی گواہیاں دیتے پھریں۔ آپ کا کام کارساز ہونا نہیں، بلکہ آپ کا کام داعی ہونا ہے کہ آپ دعوت کو صحیح طریقے سے پہنچا دیں۔ 104 سے لے کر 107 تک آیات ہم نے پڑھی ہیں آج، اور مقصد اللہ تعالیٰ کا ان آیات میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق، مالک اور رازق نہیں ہے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ آپ نے دعوت آپ نے لوگوں کو دیتی جانی ہے، لوگ اگر مان لیں تو اچھی بات ہے، نہ مانیں تو آپ نے فکر مند پریشان نہیں ہونا، اور ان کی حفاظت اور ان کی وکالت کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔